جناب پروفیسر نوری صاحب، کوفہ میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو ایک مردانہ وار جرأت مندانہ کردار ادا کیا ہے، اسد اللہ الغالب کی بیٹی نے، فرمائیے ان کی اس جرأت اور حمیت کو سلام، ان کی اس حق گوئی کو سلام۔ سیدہ زینب کا جو ماشاءاللہ کردار ہے، اگر ہم اس کو ان 4 مصروں میں سمجھیں تو ہر میرا دیکھنے اور سننے والا اس کردار کی جو مضبوطی ہے اور استقامت ہے اور شجاعت ہے اس کو محسوس کرے گا۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت خراج عقیدت کی بات کی تھی کہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں، 14 صدیاں بیت گئی ہیں مگر آج تک ایسا ہی ہے۔ جھوٹے سہارے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لے، کوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کر لے، لیکن وہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کا مصداق ہے۔ اس پلید کو ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ کمال ہے۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو خطبوں کی ذوالفقار تھی، اس نے یزید کے اس پورے نظام کے پرخچے اڑا کے رکھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جب کوفہ کے اس حضور، یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، ایک جنگ میدان جنگ میں ہوتی ہے، بے شک ایسے ہی ہے، ایک جنگ بیانیے کی جنگ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، موقف کی جنگ ہوتی ہے، اور اصل ثمرات کو سمیٹنا اسی طرح ہوتا ہے۔ غالباً علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی یہی کہا تھا کہ کربلا کرملا می ماند گر زینب نہ بود، نینوا نینوا می ماند گر نہ زینب بود۔ اگر سیدہ زینب نہ ہوتی تو جس طرح یہ جو اہل اقتدار ہوتے ہیں وہ حق کو دبا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، اور ایک اپنا من گھڑت بیانیہ جو ہے وہ لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیدہ واقعہ کربلا کی ابتدائی ترین مورخوں میں سے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب واقعہ کربلا کی سپوکس پرسن آپ ہیں، آپ نے پورے مطلب وہ جزیات کے ساتھ بے شک اس کو آنے والی نسلوں کے لیے، اور یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونا ہی تھا، چونکہ یہ رب ذوالجلال کے اس دین کی بنیادی تکمیل کا ایک مرحلہ تھا جسے پورا کیا جانا تھا۔ میں وہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جب وہ گورنر ہاؤس میں اس بدبخت نے دیکھا ہے نا کہ اب وہ لوٹے پوٹے وہ آ گئے میرے سامنے، تو ذرا اس کی بولی سنیے، کتنی تکبرانہ اور کتنی اس کے اندر ایک رونت ہے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے فضحکم، معاذ اللہ تمہیں رسوا کیا، لا حول ولا وقتلکم، اور تمہیں ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ قتل کروا دیا، وَكَذَّبَ حُدُوثَتَكُمْ، اور تمہارے بیانیے کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب دیکھیے کہ اس نے چرب زبانی سے لوگوں کے سامنے کیا بیانیہ گھڑا ہے، لیکن سیدہ کے ایک جملے نے اس سارے بیانیے کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ آپ حضور دیکھیے نا اس کے لہجے میں ڈھٹائی بھی کتنی ہے۔ وہی ہے، یہ وہی ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، طبع اللہ علی قلوبہم۔ یہ وہ کیفیت سے وہ گزر رہے تھے، اور یہ وہ فزادہم اللہ مرضا، یہ مرض اور بڑھ رہا تھا، یہ اور بڑھ رہا تھا، تاکہ انہیں جو ہے پھر وہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اللہ رسی کو آخری ڈھیل دے رہا تھا تاکہ پھر جو ہے بطش ربک لشدید کا منظر لوگوں کو دکھایا، اور پھر لوگوں نے دیکھا وہ منظر کہ یہی گورنر ہاؤس تھا، اور یہی کمرہ تھا، اور یہی ٹیبل تھا، یہی تھال تھا، اور اس میں اس بدبخت کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا، اس کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا تھا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو آپ نے پہلے جملے میں ہی سارے اہل دربار کے ذہن صاف کر دیے۔ اس نے کہا یہ جو تم نے باتیں کی ہیں سنو، ہمارا تعارف سنو، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا۔ ہم وہ لوگ ہیں، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں رحمت کونین کی نسبتوں سے عزتیں عطا کی، اور جس نے ہمیں قرآن میں تطہیر کے تاج عطا کیے۔ اچھا، اس کے بعد اب اس کی جو آپ نے ڈھٹائی کی بات کی نا، وہ اگلی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا ہے، کیف صنع اللہ بأہل بیتکم، آپ نے کیا اس کے جواب میں مدبرانہ جواب دیا؟ یعنی وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی اہل بیت،
اور علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اور ان کے گھرانے کی یہ ساری وہ جو خیرات رحمت کونین نے بخشی تھی وہ کسی لمحے بھی جدا نہیں ہوئی. آپ نے فوراً قرآن پہلے جملے میں بھی قرآن کو کوٹ کیا وَطَهَّرَنَا تَطْهِيرًا، اور دوسرے جملے میں بھی آپ نے قرآن سے کوٹیشن دی. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے، میرے مالک نے تو ان کے لیے شہادت کے اعلیٰ منصب رکھے ہوئے تھے، اور وہ ان شہادت کے مرحلوں سے گزر کر اپنے اس ابدی اور ازلی جو ان کے لیے رب نے ایک منصب رکھا تھا اس کی طرف پہنچ گئے ہیں، اس کی طرف چلے گئے ہیں. اب اس کے پاس اب وہ لاجواب ہو گیا. جب دلیل پاس نہیں رہتی نا تو اب وہ غیظ و غضب اور غصے میں آیا، اور اس کے قریبی اس کے اپنے مشیر نے کہا کہ اگر آپ ایک عورت کے مقابلے میں طیش میں آ کے کوئی جملہ منہ سے نکالیں گے تو اہل دربار کے سامنے مزید ذلیل و رسوا ہو جائے. لیکن اہل حق تو جان لیتے ہیں نا. ایک حضرت بشیر اسدی وہ موجود تھے، وہ کہتے ہیں ایک بوڑھا آدمی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جب سیدہ زینب کا یہ انداز دیکھا نا تو اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا بی ابی انتم و امی، تم سب پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. خیر الکہول کہولکم، خیر الشباب شبابکم، خیر النساء نساؤکم. اس نے کہا اس کائنات میں تمہارے بزرگوں سے بہتر بزرگ کوئی نہیں ہے، تمہاری عورتوں سے بہتر عورتیں کوئی نہیں ہیں، تمہارے جوانوں سے بہتر جوان کوئی نہیں ہے. اور اس نے ایک جملہ کہا لا یخزا ولا یبزا، ساری دنیا مل جائے وہ اس خاندان کو نہ رسوا کر سکتی ہے نہ مغلوب کر سکتی. کیا بات. اور پھر آپ نے جب وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو اس میں آپ نے جو جملے کہے وہ ایک ایک لفظ اس کا جو ہے وہ قابل غور ہے. لیکن میں اس کے آخری جملے عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کوفہ والو اتدرون، تم جانتے ہو ایو قابض لرسول اللہ فریتم، تم نے رحمت کونین کے کس جگر پاڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. ایو کریمت ابرزتم، تم نے حضور کے کس مقدس گھرانے کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بے حجاب جو ہے وہ گھمایا ہے. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو ایو دمن فسکتم، تم نے کس خون مقدس خون کو بہایا ہے. اور آخری جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ایو حرمت انتہکتم، تمہیں خبر ہے تم نے اللہ رسول کی کتنی بڑی حرمت کو توڑا ہے اور اس کو پامال کیا ہے. فرمایا تم ہمیشہ روتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، اور ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر.